بات لمبی ہو جاتی ہے تو میں ان کی طرف سے ترجمان کے طور پر یہ پریس کانفرنس آپ کی خدمت میں اجازت ہے آپ کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز صحافی حضرات، آپ تمام دوستوں کو بخوبی معلوم ہے کہ 3 دن پہلے خلجی فلاحی آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر مشر محمد نعیم خان خلجی اور دیگر ساتھیوں نے کوئٹہ پریس کلب سے کانفرنس میں کہا تھا کہ 7 سال پہلے میرا بھائی سابق ناظم شاہ محمد کے خلاف SHO قادر کمرانی صاحب نے گوالمنڈی تھانے میں 2 عدد جھوٹے FIR نمبر بھی درج کی تھی، لیکن معزز عدالت نے 1 سال قبل سابق ناظم شاہ محمد خلجی کو باعزت بری کر دیا تھا، اور 7 سال پہلے بھی ہم نے صحافی حضرات کو ثبوت دیے تھے اور آج بھی وہی ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بالکل قطعاً بے گناہ، عدالت نے اس کو بری کر دیا تھا. اسی دوران صحافیوں نے مجھ سے سوال کیے تھے کہ آپ کے بھائی کے خلاف FIR درج ہوا ہے، لیکن آپ صرف اپنے بھائی شاہ احمد کے دفاع میں مصروف عمل ہیں، جبکہ میں نے انہوں نے جواب دیا ہوگا کہ میرا بھائی بری ہو چکا ہے، اور اس وقت نہ کوئی FIR نہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ وغیرہ موجود ہے. اس لیے آج میں اپنے بھائی شاہ احمد کے لیے نہیں بلکہ بلوچستان کے تمام مظلوم عوام کی نمائندگی کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں، اور خلجی فلاحی آرگنائزیشن کا صدر ہوتے ہوئے ہر پاکستانی شہری کا خدمت گزار ہوں، خدمتگار ہوں اور ان کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرتا رہوں گا، بلکہ ان کی خدمتگار ہی ہوں، عوام کی خدمت کو بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں. آج الحمدللہ میرا بھائی سابق ناظم شاہ محمد خلجی FIR سے بری ہو چکا ہے، بلکہ میرا بھائی ایک سیاسی قبائلی اور محترم شخصیت کا مالک ہے. یہ سب عدالتی کارروائی ہم نے اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے خاطر، مظلوم عوام کے خاطر جدوجہد کے طور پر لاکھوں روپے خرچ کر کے SHO کمرانی کو عدالت سے سزا دلوائی. قادر کمرانی نے کئی بار ہمیں دھمکیاں بھی دی، جس پر ہم نے تمام حکام بالا صدر پاکستان کو بذریعہ TCS وغیرہ اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، مگر بعد ازاں کئی لوگوں کو رازنامے کے لیے انہوں نے بھیجا، لیکن ہم نے تمام لوگوں سے صرف یہ کہا کہ صرف یہ ہمارے بھائی کا مقدمہ نہیں، نہ اس کا کیس ہے، یہ کیس معزز عدالت میں زیر سماعت ہے. عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو من تسلیم کریں گے، اور عدالتوں پر ان کے فیصلوں پر ہمیں بھرپور اعتماد ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں ہم قبول کریں گے. زبانی قول و فعل مجھے پسند نہیں. بعد ازاں 24/2/22 کو مورخہ کو عدالت نے SHO ناصر کمرانی کو سپاہیوں سمیت 24 ماہ کی سزا سنا دی اور فوری طور پر جیل بھیج دیا، اور ساتھ ہی 15,000 روپے جرمانہ بھی ان پر لاگو کیا. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دوپہر 3:15 کو مجھے 3:15 کو عدالت سے آرڈر کاپی ملتی ہے اور ساتھ ہی مجرمان کو جیل بھیج دیا گیا. جب میں نے 4:30 کو پریس کلب میں کانفرنس کی تو پتہ چلا کہ ایک ظالم، ناروا، کالا بھیڑیا قاتل SHO قادر کمرانی معزز عدالت سیشن کورٹ سے عدالت ٹائم ختم ہونے کے بعد پر رہا ہو چکا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ مجرم کو آؤٹ آف ٹائم کورٹ میں ضمانت پر کیسے رہا کیا گیا ہے. یعنی عرض ہے کہ 10 یا 12 صفحوں پر مشتمل اپیل اتنے مختصر ٹائم میں کیسے تیار ہوئی، اور اس کے بعد جج کے پاس پیش کرنا اور اسی جج کا پھر کسی اور جج کو ریفر کرنا، اس جج کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں واپس اسی جج کو اپیل آنا اور اسی جج کو پھر ریلیز آرڈر کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. اتنے مختصر ٹائم میں SHO قادر کمرانی نے پتہ نہیں کون سا عدم درود استعمال کر کے عدالتوں کا وقت ختم ہونے سے کے باوجود اس کو رہائی ملی. اس بابت ہم معزز عدالت عالیہ بلوچستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس پر سموٹو لیا جائے، متعلقہ عملہ سے رپورٹ اور پوچھ گچھ کی جائے تاکہ اصل حقائق منظر عام پر آ سکے، کیونکہ CCTV کیمرے عدالت میں موجود ہیں. ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. جن ظالموں نے 7 سال قبل ہمارے بھائی سابق ناظم شاہ محمد پر بدترین بے ایمانہ تشدد اور ظلم کیا، آج پھر اپنا طاقت و اثر رسوخ سے جیل کے دروازے سے شام 6 بجے رہائی حاصل کی. لہذا سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے. اس ظالم نے ایک شاہ محمد نہیں بلکہ کافی شریف شہریوں کو پریشان کر رکھا تھا. لوگ سامنا نہیں کر سکتے تھے. ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف نہیں
لیکن جناب آئی جی بلوچستان سے بذریعہ پریس کانفرنس درخواست کرتے ہیں کہ پولیس کی وردی میں کالے بھیڑیوں کا خاتمہ کالی بھیڑیوں کا خاتمہ کریں، تاکہ ایک جابر ظالم قاتل پولیس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ اس کی عزت مجروح نہ ہو، اور وہ ہم تمام اداروں کی قدر کرتے ہیں۔ ملک کے تمام اداروں کے ساتھ ہم ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ملکی اداروں، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان انسانی حقوق تنظیم اور آئی جی بلوچستان اور جناب چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، اور ہم کل ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی لگائیں گے اس سلسلے میں، جناب آئی جی صاحب کے پاس بھی جائیں گے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ سیشن جج 1 صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو چھوڑے، آگے دیکھیں گے ہوتا ہے کیا۔ ہم مجبور ہو کر انشاءاللہ کل ہائی کورٹ جائیں گے اس کے خلاف۔ ہم نے درخواست دیا کہ ہمیں کیمروں کا ٹیم کو چھوڑا جاتا ہے۔ یہ کون سا اثر رسوخ ہے کہ عدالت سے بھی اوپر کوئی ایسا اثر رسوخ ہے کہ عدالت بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ مجسٹریٹ سزا سناتا ہے، بندہ چھٹی ٹائم میں ہوتا ہے تقریباً 2:40 پہ اس کو سزا سنایا گیا، 5 بجے جیل لے جایا گیا ان لوگوں کو، 6 بجے جیل سے گیٹ سے رہا کر دیا گیا۔ بالکل عدالت نہیں کر رہے ہم اپنا ظاہر صاحب، ایسا کوئی بات نہیں، ہم عدالت کا توہین کرنے کے لیے پریس کانفرنس نہیں کر رہے۔ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم کو معزز عدالت سے ہمارا درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم کو انصاف دلوائے۔ اصل میں بات عدالتیں جس طرح ہماری عدالتیں ہیں اور جس طرح فیصلے سامنے آ رہے، یہ میرے خیال میں ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے، اور اب آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ملنا شروع ہے۔ صحافی بھی بولتے ہیں، عدالتوں پر بولتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کے بعد اس پر تنقید کرنا کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے۔ اگر یہ توہین عدالت جس کو کوئی سمجھتا ہے تو ایسا ہی سمجھ لے، یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد اس پر تنقید کا حق سپریم کورٹ نے سب کو شہریوں کو دیا ہوا ہے۔ ہم تنقید کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد جو انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے، یہ قانون کے تقاضوں سے ہٹ کر ہوا ہے۔ ہم نے صرف ایک بات میں بھول گیا کیا قادر کمرانی، اس کو سزا ہو چکا ہے، وہ مجرم ہے، اس پہ اپیل پہ 2-3 دن کے لیے 4 تاریخ تو اس کو چھوڑا گیا ہے، مگر اب بھی وہ اس کے کون سا تھانا کچھ بیگ تھانے میں تعینات ہے، وہ اس کے ڈپٹی پہ ہمیں واضح مطلب اب بھی وہ اس کچی بیگ ہے۔ یہ اگر ایسا عدالتیں اس طرح فیصلے وہ کرتے وہ تو بالکل ہم توہین کریں گے، بار بار کریں گے، چاہے جو بھی ہو کریں گے۔ اتنا دیر نگری چوپٹ راجہ کبھی چلا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ جو ایک مجرم ہے، عدالت سے سزا ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہے، میں فیصلہ آپ کو دے دوں گا، اس کے باوجود وہ 1 منٹ نہیں ہٹائے گئے، وردی میں چلا گیا جیل، وردی میں واپس آ گیا اپنا ڈیوٹی پہ۔ یہ کون سا قانون ہے؟ مطلب خلاصہ یہ کہ ہمارا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے معزز عدالت سے چیف جسٹس صاحب سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرے۔ کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے، بیل لگا وہ کیس جمع کریں گے، اس پہ بحث ہو جائے، اس پہ نظر ثانی کرے کہ کیوں ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ ہم معزز عدالت ہم کو انصاف دلوائے۔ عدالتیں ملزم کو ریلیف دیتی ہیں، ہو سکتا ہے قانونی کوئی اس طرح کا ان کو ریلیکسیشن مل رہی ہوگی۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ عدالت نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، ہم تو ایک احتجاج کریں، فریاد کریں کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہم عدالت سے درخواست کر رہے ہیں، رات کی ٹیارٹی میں چھوڑا گیا ہے، نہیں کہ دن میں اگر چھوڑا جاتا تھا صحیح بات ہے، اب بند عدالت میں ان کو چھوڑا گیا۔ میرا سارا اعتراض اس چیز پہ کہ بند عدالت میں کیسے، اگر قانون ہے تو ہمارے لیے بھی پھر وہی قانون ہوگا۔ کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا؟ نہیں سنا ہے آپ نے۔ سیشن عدالت سے سزا آج ہی سزا ہوگا، آج ہی وہ بری چھوٹ جائے گا، اور بند عدالت میں رات کے 6 بجے۔